اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی بحری طاقت کا آغاز ایک ایسی پیشگوئی سے ہوا جس کا مطلب اس وقت کوئی نہیں سمجھ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور پھر مسکرا کر ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ایسے ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت ام حرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ یہ صرف ایک بات نہیں تھی، یہ مستقبل کی ایک جھلک تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی ریاست خشکی پر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن چکی تھی۔ فارس، شام، فلسطین، مصر سب فتح ہو چکے تھے، لیکن ایک جگہ ایسی تھی جہاں مسلمان رک گئے، سمندر۔ اس زمانے میں سمندر پر بازنطینی رومیوں کی حکمرانی تھی۔ ان کے پاس تقریباً 1000 جنگی جہاز تھے۔ وہ نسلوں سے سمندری جنگ کے ماہر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے عرض کیا، اگر مسلمان بحریہ بنا لے تو رومی طاقت ٹوٹ سکتی ہے، لیکن حضرت عمر نے فرمایا، سمندر بے رحم ہے، میں کسی مسلمان کو اس میں نہیں ڈال سکتا۔ یوں اس وقت اسلامی بحریہ کا منصوبہ رک گیا۔ پھر خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ حالات بدل چکے تھے۔ رومی سمندر سے مسلمان علاقوں پر حملہ کر رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اجازت مانگی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اجازت دی گئی، مگر ایک شرط کے ساتھ، کوئی زبردستی نہیں جائے گا اور سردار اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر یہی فیصلہ تاریخ بدلنے والا تھا۔ مصر، شام اور فلسطین میں پرانی رومی دور کی بحری جہاز بنانے والی فیکٹریاں دوبارہ چلائی گئی۔ مقامی اور عیسائی ماہرین کی مدد سے طاقتور جنگی جہاز بنے، انہیں ڈرومن کہا جاتا تھا۔ ان جہازوں میں سینکڑوں مجاہد، تیر انداز اور ملاح سوار ہوتے تھے۔ یوں دنیا کی پہلی اسلامی بحری فوج وجود میں آئی۔ اسلامی بحریہ کی پہلی مہم قبرص کی طرف روانہ ہوئی۔ مسلمان جہاز جیسے ہی پہنچے، رومی مقابلہ نہ کر سکے۔ قبرص کے لوگوں نے لڑائی کے بغیر صلح کر لی۔ اسی سفر میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئیں۔ آج ان کا مزار ترکی میں ہلا سلطان کے نام سے موجود ہے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد قبرص نے معاہدہ توڑ دیا اور رومیوں سے مدد مانگی۔ مسلمانوں نے فوراً بحری بیڑا روانہ کیا اور جزیرہ دوبارہ فتح کر لیا، لیکن اس بار تلوار سے۔ اور پھر وہ دن آیا جسے تاریخ کبھی بلا نہیں سکی۔ سن 655 عیسوی بازنطینی شہنشاہ کانٹس دوم خود 500 جنگی جہاز لے کر آیا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 200 جہاز تھے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ جنگ یرموک تھی، لیکن ذرا رکیے، یہ یرموک خشکی پر نہیں تھی، یہ سمندر میں لڑی گئی تھی، اس لیے مورخین اسے کہتے ہیں سمندر کی جنگ یرموک۔ اصل نام جنگ ذات السواری ہے۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، جو اس وقت مصر کے گورنر بھی تھے۔ جنگ شروع ہوئی۔ شروع میں ہوا رومیوں کے حق میں تھی۔ مسلمانوں نے جہاز روک دیے، پھر اچانک ہوا کا رخ بدل گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ پلٹ گئی۔ مسلمانوں نے اپنے جہاز رسیوں سے آپس میں باندھ دیے۔ سمندر خشکی بن گیا۔ اب تلواریں چلی، تیر برسے، سپاہی ایک جہاز سے دوسرے جہاز پر کود پڑے، مستول ٹکرا رہے تھے، ہر طرف شور تھا۔ طوفان آیا مگر جنگ نہ رکی۔
آخرکار رومی جہاز ایک ایک کر کے ڈوبنے لگے۔ شہنشاہ کانٹس دوم کپڑے بدل کر جان بچا کر بھاگ گیا۔ یہ جنگ صرف ایک فتح نہیں، یہ بازنطینی سلطنت کی صدیوں پرانی بحری طاقت کا خاتمہ تھا۔ اس کے بعد سمندر مسلمانوں کے لیے کھل گیا، قسطنطنیہ لرزنے لگا اور یورپ نے پہلی بار اسلامی طاقت کو قریب سے محسوس کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، مگر ان کی شہادت نے یہ سلسلہ کچھ وقت کے لیے روک دیا، لیکن بنیاد ڈال دی جا چکی تھی اور یہی بنیاد آنے والی صدیوں میں اندلس اور یورپ تک اسلامی فتوحات کا سبب بنی۔ سبسکرائب